نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ برات گرامی قدر کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کے درمیان جو مشاہدات دیکھے، جو علامتیں دیکھی، تو ان میں سے زناکاروں کے 3 عذاب کہ زنا انتہائی گھناؤ اور گھٹیا فعل ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اس سے بچنے کی بہت تاکید آئی ہے، اور جو اس کا ارتکاب کرے اس کے لیے سخت سزائیں وارد ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ تو اس کے اندر مفسر شہیر حکیم امت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی زنا کے اسباب سے بھی بچو، لہذا بد نظری، غیر عورت سے خلوت، عورت کی بے پردگی وغیرہ سبھی حرام ہے۔ تو زناکار آدمی دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی انتہائی ذلت کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ معراج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عذاب بھی ملاحظہ فرمائیے۔ تو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے کچھ ہنڈیوں میں پکا ہوا عمدہ قسم کا، کچھ کچا اور گندا اور غلیظ قسم کا، خراب قسم کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ پکے ہوئے پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر وہ کچا گوشت کھا رہے تھے جو بدبودار تھا، جو ناکارہ تھا، جو خراب قسم کا گوشت تھا۔ تو وہ اس کی طرف چلے جا رہے تھے، اس کو کھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال عورت یعنی بیوی تھی، مگر یہ اسے چھوڑ کر خبیث عورت کے پاس جاتا اور رات بھر اس کے پاس ٹھہرتا، اور یہ عورت وہ ہے جو حلال اور طیب مرد کے نکاح میں ہونے کے باوجود خبیث مرد کے پاس جاتی ہے اور رات بھر اس کے پاس ٹھہرا رہتی ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں پر عذاب کا ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ کچھ عورتیں چھاتیوں سے اور کچھ پاؤں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کرتی اور اولاد کو قتل کر دیتی تھی۔ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ ان پر ایسے افراد ان پر مقرر کیے گئے تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے اور ان کے نیچے سے نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ایسے لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یتیموں کا دہن دولت، ساز و سامان، جاگیر اور جائیداد
الغرض کسی بھی قسم کا مال ناحق طور پر لینے میں آخرت کا شدید وبال ہے، سخت عذاب ہے۔ تو قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں اس کی بہت سخت وعیدیں آئی ہے، جیسا کہ ابھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ تو خیال رہے کہ جہاں ناحق طور پر یتیموں کا مال کھانے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے جہنم کے دردناک عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، وہیں اگر ان کے ساتھ نرمی اور احسانات کا برتاؤ کیا جائے تو شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آیا جائے تو جہنم کے ہولناک عذاب سے نجات کی بھی بشارت ہے۔ تو یہیں پر دیکھیے کہ چنانچہ دافع رنج و ملال صاحب جود و سخا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جس نے کسی یتیم پر رحم کیا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کی، اس کی یتیمی کمزوری پر ترس کھایا اور اللہ تبارک و تعالی کے عطا کی ہوئے مال و دولت کی فضیلت کی وجہ سے اپنے پڑوسی پر تکبر نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اسے عذاب نہ دے گا۔ اس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے بھی آپ کا گزر ہوا، تشریف لے گئے جن کے آگے اور پیچھے چیتنے لٹک رہے تھے، تو وہ چوپایوں کی طرح چرتے ہوئے خاردار گھاس اور جہنم کے تپتے ہوئے گرم پتھر رگڑ رہے تھے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ تو دیکھیے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خدا عز و جل نے مال عطا فرمایا، مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک اژدہا، گنج اژدہا کی صورت میں بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر پردہ سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں، میں وہی تیرا مال ہوں، میں وہی تیرا مال ہوں جس کی تو دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، میں وہی تیرا مال ہوں۔ تو غور کیجئے کون ہے جو قیامت کے دن اس ہولناک دردناک عذاب کو سہ سکے؟ اللہ کی قسم کسی نے اس ہولناک عذاب کے برداشت کی طاقت قوت نہیں ہے۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں بلکہ حدیث میں اس کے علاوہ اور بھی کئی عذابوں کا تذکرہ